السلام علیکم. اینیمل بریڈنگس اینڈ جینیٹکس کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید. آج ہمارا ٹاپک ہے لائن بریڈنگ، مطلب دور کے رشتہ داروں کا باہمی ملاپ. اب اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ نسل کشی کا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان کا ہی آپس میں ملاپ کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہم نے پریویسلی پڑھی تھی کلوز بریڈنگ کہ سیم ہی ماں باپ آگے بچے کا کراس کرانے کی بجائے یہاں پہ کراس کرایا جاتا ہے ان کا جو کہ نر ایک لائن سے آ رہا ہے یا مادہ آ رہی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ جی دادا دادی اور نانا نانی ہیں، اس سے آگے جو اس کے اوصاف تھے وہ پوتا یا نواسیوں میں آئیں. ٹھیک ہو گیا، تو مطلب ایک نر استعمال کیا جا رہا ہے بچے پیدا کرنے کے لیے، ایک ہی خاندان ہے، اب اسی کے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں. عموماً نر استعمال کیا جاتا ہے، لائن بنائی جاتی ہے، لائن بریڈنگ اس کو کہتے ہیں، اسی نر کی لائن چلتی رہے گی. لیکن جو مادہ کم استعمال کی جاتی ہے کیونکہ وہ مطلب کم بچے دے گی، نر تو بار بار بچے دینے کے قابل آ جاتا ہے، استعمال ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو لائن بریڈنگ کہتے ہیں. تو اس کے اب کیا فائدے ہو سکتے ہیں کہ جناب اس میں آپ جو بریڈر ہے وہ ان بریڈنگ کے فوائد بھی حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ان بریڈنگ جو ہم نے پریویسلی پڑھی تھی تو اس میں کیا ان بریڈنگ میں تو نقصانات تھے کہ جی وہ بعض اوقات کوئی ناپسندیدہ جو ہے اوصاف آ جاتے تھے، لیکن اس میں کیا ہے کہ جی جو نقصانات یہ بچ جاتے، ناپسندیدہ اوصاف نہیں آتے، مخصوص خوبیاں اکٹھی کی جا سکتی ہیں جو بار بار حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا، اور وہی بات اس میں کہ نر سے مصنوعی نسل کشی کے ذریعے بہت سارے بچے حاصل ہوتے ہیں، اس لیے مادہ ساری زندگی ہے کہ کچھ بچے دیتی ہے، چند بچے مطلب سال میں، تو اس لیے لائن بریڈنگ کے لیے نر ہی استعمال کیا جائے اولاد پیدا کرنے کے لیے. اور اس میں جو ہے متوسط یعنی میڈیم سائز کی جو ہوتے ہیں نا جینیٹک میک اپ، وہ والے ریوڑ نہیں استعمال کیے جاتے کیونکہ اس میں ناپسندیدہ اوصاف آ جاتے ہیں. تو جو ایوریج ہوگی، ایوریج درجے اوسط درجے کے جو ہوں گے جینیٹکس، اس میں وہ والے جو ہے نا استعمال کریں تاکہ جو ہے نا نسل بہتر آگے پیدا ہو سکے. اب اگلا ہمارا کیا ٹاپک ہے جی آؤٹ بریڈنگ. آؤٹ بریڈنگ جو آؤٹ سے مراد غیر رشتہ دار، خاندان سے باہر. نیچے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. ان بریڈنگ میں سیم ہم نے ابھی جو پیچھے بات کی تھی، اور آؤٹ بریڈنگ کی آگے 3 گروہ ہیں جناب. تو اب آؤٹ بریڈنگ میں جیسا کہ ابھی بات کی ہے کہ جانوروں کا باہمی جنسی ملاپ جو آپس میں رشتہ دار نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا، مطلب رشتہ دار نہیں ہے لیکن اسپیسیز ایک ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی آگے 3 تھی. سب سے پہلے جو ہے آؤٹ کروسنگ ہے. آؤٹ کروسنگ سے ظاہری بات ہے کہ جی اس میں کیا کس کا ملاپ ہوگا، جو اسپیسیز تو سیم ہے، سیم ہی نسل ہے، لیکن اس کے جو 4 5 6 پشتیں جو پیچھے تھی ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے نا خالص نسل کشی کے لیے بہترین طریقہ ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر ایک ہی نسل کے 2 غیر رشتہ دار جانور لیے جاتے ہیں، جو بھی میں نے کہا، وہ تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی نسل ہے لیکن آپس میں وہ رشتہ دار نہیں ہے، 4 5 6 پشتیں پیچھے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو ان میں ظاہری بات ہے ناپسندیدہ جو جینس ہے، مطلب جو قد چھوٹا یا کچھ دودھ کی پیداوار کم، یہ ناپسندیدہ جینس ہے، یہ نہیں ہوں گے، اس کا امکانات کم ہے. تو ظاہری بات ہے ان کی پھر اولاد جو ہے اس جو ناپسندیدہ اوصاف آنے میں جو ہے نا امکانات اس کے کم ہوں گے. ٹھیک ہو گیا، مطلب اچھی بریڈ بن سکتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی جو ہم نے قریبی ان بریڈنگ جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھی بھی ہے کہ ایک ہی خاندان، ایک ہی رشتہ دار، بار بار ماں باپ بیٹا آگے بھائی بہن کا ہو رہا ہے، کروز کروائی جا رہا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ اوصاف آ جاتا ہے. اب ان کو دور نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں اب کیا ہوتا ہے تو یہ جو طریقہ ہے نا آؤٹ کروسنگ ہے، ان میں یہ استعمال کیا جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے ان ناپسندیدہ اوصاف سے پاک جو نر جانور ہوگا نا وہ باہر سے لایا جائے گا اور پھر وہ کراس کرایا جائے گا، تو پھر اس طرح وہ ناپسندیدہ اوصاف سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اس کے بقایا جو حصے ہیں 2 گروپ وہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.